سورہ لہب قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے جو رسول خدا نے بیان کیے. جو شخص اس کی تلاوت کرے گا مجھے امید ہے کہ خدا اور ابو لہب کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی وہ اہل بیت سے ہوگا جبکہ ابو لہب اہل دوزخ سے ہیں. فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو اس سورہ کو پڑھ کر اپنا راستہ ابو لہب کے راستے سے جدا کرے، نہ کہ وہ لوگ جو زبان سے تو پڑھے لیکن ابو لہب جیسا عمل کریں. جب قرآن کی سورہ وَأَنَا أَنذَرُ عَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول خدا نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے اور اپنی دعوت کا اعلان کرنے پر مامور ہوئے. تو پیغمبر اکرم کوہ صفا پر آئے اور پکار کر قبائل عرب کو ان کے نام کے ساتھ پکارا تو تمام لوگ جمع ہو گئے. تم مجھے بتاؤ، اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو ان تمام قبائل نے کہا کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. رسول خدا نے فرمایا، میں خدا کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں. میں تمہیں توحید کا اقرار کرنے اور بتوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جب ابو لہب نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تم نے ہمیں صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ تو اس موقع پر یہ سورہ مسد یا سورہ لہب نازل ہوئی. ابو لہب تو ہی ہلاک ہو اور تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تو ہی ضیاء کار اور ہلاک ہونے والا ہے. جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے خبر سنی کہ یہ سورہ اس کے اور اس کے شوہر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو وہ رسول خدا کے پاس آئی، لیکن وہ رسول خدا کو نہ دیکھ سکی. اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ نازو بلا پتھر اس کے منہ پر مار دوں گی، اس لیے قرآن نے ان پر سخت شدید حملہ کیا ہے اور سرات کے ساتھ مذمت کی ہے قرآن نے ابو لہب کی اور اس کی بیوی ام جمیل کی. ام جمیل اس کی بیوی بھی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی جو اپنے دوش پر ایندھن اٹھاتی ہے اور اس کی گردن میں خرمے کی چھال کی رسی یا گردن بند ہے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن اور معاویہ کی پھوپھی تھی، اسلام کے برخلاف اپنے شوہر کی عداوتوں اور خرابیوں میں برابر کی شریک تھی. وہ کانٹے دار جھاڑیوں کندھوں پر اٹھا کر لاتی تھی اور پیغمبر کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چھپ جائیں اور چغلخوری کرنے والی تھی. ام جمیل کے پاس جواہرات کا ایک بہت ہی قیمتی گردن بند تھا کیونکہ ابو لہب جو تھے وہ 4 بڑے جو ہے امیر لوگوں میں سے تھے اور اس نے یہ قسم اٹھائی تھی ام جمیل نے کہ وہ اسے پیغمبر اکرم کی دشمنی میں خرچ کرے گی، لہٰذا اس کے کام کے بدلے میں خدا نے بھی اسے ایسے ہی عذاب مقرر کیا ہے. کیونکہ بدر میں کا جو مارکا تھا اگرچہ پہلا مارکا تھا اور نصرت خداوندی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کفار قریش کے اکثر سردار عتبہ بن ربیعہ، شبیہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام، رفیع بن اسود، ابو البختری بن ہشام، امیہ بن خلف، نبیہ اور منبع بن الحجاج سب کام آ گئے اور اس طرح کفر کے حوصلے بڑی حد تک پست ہو گئے. اور شاید اس نصرت خداوندی کا راز یہی تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد نہ لشکر پر تھا نہ اسلحے پر، بلکہ تمام تر اعتماد نصرت الہی پر تھا. اور ایسے حالات میں نصرت الہی کام آتی ہے، اور نہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ماشاءاللہ کامیاب ہو رہا ہے. جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں مولا علی کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا جو ہندہ جگر خورے کا باپ، معاویہ کا نانا اور ابو سفیان کا خسر تھا، اور ایک ولید تھا جو معاویہ کا ماموں تھا، اور ایک حنظلہ بن ابو سفیان تھا جو معاویہ کا بھائی تھا، اور دیگر بنی امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے. جس کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا. دین اور مذہب نہ ہو تو رشتہ اور قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں. ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خلید اور طلحہ کے چچا عمیر بن عثمان بھی تھے، جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین ہموار کی اور اس طرح حضرت علی سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لیا گیا. جب یہ جنگ ہار گئے اور ابو لہب کو ابو سفیان نے یہ باتیں بتائیں تو ابو لہب کو بہت غصہ آیا. اس نے جناب ابو رافع جو حضرت عباس کے نوکر تھے ان کو اٹھا کے مارا، اور ام الفضل نے جو ہے ان کو چھڑی ماری جس سے وہ زخمی ہوئے 7 دن تک، اور اس کے بعد وہ طاعون کی بیماری سے مرے.
ان کی اولاد نے ان کو گھسیٹ کر ایک گڈھے میں ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر لکڑیاں ڈال دی تھیں. بعض کہتے ہیں ان کو اتنے پتھر مارے گئے کہ ان کی قبر اسی زمین پر بن گئی تھی اور ایک بہت بڑا ٹیلا ہو گیا تھا. جب لوگ عمرہ پہ جاتے تھے تو اس کے اوپر پتھر مارتے ہوئے جاتے تھے. ختم ہوتا ہے یہ واقعہ.